بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور حضرت عائشہ بولی، آپ نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ روایت مسلم ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چرانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ روایت بخاری شاہ حروم ملوک، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھی بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبہ کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تایا حبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورۃ احزاب میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ روایت بخاری، روایت مسلم۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔
بار روایت مسلم ایک بار حضرت صفیہ بنت ہانی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رکابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بھی بہتر بیویاں دے گا۔ تو اس مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری۔ ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں کو اذخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ بار روایت بخاری اور بار روایت مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور رکابے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا تمہاری اماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ باروایت بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ